والحمد والنعمة لك. تو میں اس آیت کا مفہوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نیک اعمال تو بہت سارے ہیں. ایک موقع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نیک اعمال کا ذکر فرمایا. یہ ایسے نیک اعمال ہیں جن کو ہم زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو چوتھی صدی کے ایک بہت بڑے محدث امام ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ السمرقندی، جو امام حاکم کے لقب سے معروف تھے، 405 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. حاکم اس محدث کو کہا جاتا ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث زبانی یاد ہوں. بہت بڑے محدث تھے. ان کی حدیث کی کتاب المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث بڑی اہم ترین حدیث کی کتاب ہے. اس حدیث میں انہوں نے جو احادیث مبارکہ نقل کی ہیں وہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی جو ہے صحیحین بخاری اور مسلم کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق اس کے اندر جمع کی ہیں. جو ان محدثین کی شرائط تھیں، جو ان کتابوں کی شرائط تھی، انہی شرائط پر اپنی اس کتاب میں احادیث کو جمع کیا ہے. جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام حاکم خود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور علی شرط المسلم، امام مسلم کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق یہ حدیث بالکل صحیح ہے. یہ مستدرک حاکم کی جلد اول کے اندر موجود ہے. ایک محدث گزرے ہیں ابو کثیر الزبیدی رحمہ اللہ. ان کے والد تھے. انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہیں. تقریباً 5ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ابتدائی دور میں، اور بڑے جلیل القدر صحابی. اور ہجرت تاخیر سے کی تھی. پھر مدینہ منورہ سے باہر 36 میل کے فاصلے پر ربضہ کا ایک مقام ہے، وہ وہاں اکیلے رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، بچی کے ساتھ. وہیں ان کی وفات ہوئی ہے سن 32 ہجری میں. وہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ابو کثیر الزبیدی رحمہ اللہ کے والد بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ حدیثیں وغیرہ جمع کر، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنا مقصد تھا اور کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ان سے ملا. اس وقت وہ جمرہ وسطیٰ کے پاس تھے. جن لوگوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، یہ شیطان جو ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو درمیان والا ہے اس کے پاس تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ان کے ارد گرد لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے آدمی تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرہ یہ بیان کریں گے تو ہم سنیں گے.
اور بڑے باروب آدمی تھے، لوگوں کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس مجلس میں بیٹھتا ہوں، ان سے کچھ باتیں پوچھوں گا۔ میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں، وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے مجھے ان کے بالکل قریب بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، یہ گھٹنے جو ہے آگے نکلے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی ان کے ساتھ اس طرح سامنے آ کر بیٹھ گیا، میرے گھٹنے ان کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے، ایسے بالکل جیسے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بالکل میرے ساتھ آ کر لگا دیں۔ میں بالکل مطلب کہ میں اتنا قریب ہو گیا تھا۔ اب یہاں ایک بڑی پرلطف بات ہوئی۔ جب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا قریب ہوا تو میں نے جو سوچا ہوا تھا نا، میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا، یہ بات پوچھوں گا، وہ سب میرے ذہن سے نکل گئی۔ بسا اوقات باروب آدمی، بڑا آدمی، استاد، باپ، اس کے آدمی اتنا قریب ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے، کوئی چیز ذہن میں نہیں رہتی، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیبت تھی، آپ کو جو دیکھتا تھا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو میں اتنا قریب تھا، میں نے سوچا ہوا تھا یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، سب نکل گیا۔ تو میں اپنی اس کیفیت سے پریشان ہو کر میں نے آسمان کی طرف ایسے نظر اٹھا کر سوچنا شروع کر دیا۔ سوچ رہا کہ مجھے یاد آ جائے کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ کچھ یاد نہیں آیا تو میں نے فی الفور ان سے ایک اور سوال کر دیا۔ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، دلنی علی عمل اذا عمل به العبد دخل الجنہ۔ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر انسان عمل کرے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ ابو کثیر الزبیدی کے والد نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر عمل پیرا ہو کر انسان جنت میں داخل ہو۔ اس سوال پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی جو خود ان کے ساتھ پیش آئی تھی براہ راست۔ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان لے آئے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کر دیا۔ اب یہاں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ شروع ہو گیا، آپس میں گفتگو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اور بڑا دلچسپ سی کیفیت پیدا ہو گئی۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی بتائیں. ایمان تو ہے ہی، ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کوئی عمل بھی آپ بتائیں جو میرے موضوع سے متعلق ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، اس مجلس میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. آپ نے ان سے کہا کہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے، اس مالی رزق میں سے دوسروں پر بھی خرچ کر. جس کو مال دیا ہے، تجھے مال دیا ہے تو دوسروں پر بھی اپنے مال کو بانٹ. یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ دوسری جگہ. جن کے پاس مال ہیں ان کے مال میں ایک حق ہے معلوم، متعین، مانگنے والوں کے لیے، سائلوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کے لیے بھی. اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، عشر بھی آ جاتا ہے، اور صدقات واجبہ بھی آ جاتے ہیں، صدقۃ الفطر آ جاتا ہے، قربانی آ جاتی ہے، اور صدقہ خیرات نفلی سارے آ جاتے ہیں، درجہ بدرجہ سارے ہیں. یہ سارے اپنے مال میں سے دوسروں پر بھی خرچ کر. جس کے پاس مال ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کو سال کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور زکوٰۃ کے مستحق وہی ہیں جن پر وہ لگتی ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے جو تجھے رزق دیا ہوا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی بانٹ، دوسروں کو بھی دے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس مال ہو ہی نہ، مال ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کنگال قسم کا آدمی ہے، مال نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے دے گا؟ وہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا اور باقی نیکی کے کام تو پیچھے رہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کر کے نیکی کے یہ خاص کام ان کی زبان سے بیان فرمائے. فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر مال نہیں ہے، مال کا رزق اس کو نہیں ملا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ معروفاً بلسانہ، اپنی زبان کے ساتھ نیک بات کرے، اچھائی کی بات کرے. زبان سے بری بات نہ نکالے، اچھی بات نکالے. یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اصل میں اللہ کا حکم ہی ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم کریں. بلکہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. نیک بات، دستور کے مطابق بات، کسی کو بخش دینا، معاف کر دینا، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے صدقہ کے بعد کسی کو اذیت دینی ہو، تکلیف پہنچانی ہو. اس صدقہ سے یہ نیک بات، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے. کسی کو صدقہ دیتا ہے پھر اس کی توہین کرتا ہے
وہ صدقہ رہ گیا پیچھے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ دوسروں کو حقیر سمجھ کر صدقہ دینا، یہ تو اللہ کی دین ہے کہ تمہیں مال دے دیا، دوسرے کو مستحق بنا دیا۔ اگر وہ اس کو مال دے دیتا، تجھے مستحق بنا دیتا، تو پھر کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ دوسروں پر خرچ نہیں کر سکتا، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ نیکی کی بات کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زبان سے بھی عاجز ہو، نیکی کی بات نہیں کر سکتا، یعنی زبان اس کی چلتی نہیں ہے، اس کو اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ گنگا ہے، یا اس معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کوئی بات اچھی نہیں کر سکتا ہے، یا اس کی استطاعت نہیں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ مظلوم کی امداد کرو، مظلوم کی امداد۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اصل میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی آپ نے واضح دوسری حدیث میں فرمایا، عون الضعیف و نصر المظلوم، کمزور کی مدد اور مظلوم کی امداد نصرت کرنی، یہ مومنین کے فرائض کے اندر شامل ہے، ضروریات میں سے۔ مظلوم کی مدد کرے، اس کی اعانت کرے، جو مغلوب ہے، جس پر ظالم نے غلبہ پا لیا ہے، اس کو اس ظالم کے غلبے سے نکالنے کے لیے اس کی امداد کرے، اس کی اعانت کرے۔ اس حدیث میں مغلوباً کے لفظ آئے ہیں کہ جو مغلوب ہے اس کی امداد کرے، اعانت کرے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیا کہ اگر کوئی آدمی مغلوب کی اعانت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ظاہر بات ہے کہ یہ استطاعت کرنے کے لیے کچھ قوت چاہیے، ظالم کے ہاتھ کو روکے گا یا اس کو کسی طریقے سے روکے گا، وہ خود ضعیف ہے تو کیا کرے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چوتھے درجے میں یہ ہے کہ اخرق کے لیے، حدیث کے اندر آیا اخرق کے لیے، اخرق کا کام کر دے۔ اخرق اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، کام اس کو نہیں آتا، اخرق بے وقوف کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا آدمی جو انجان ہے، جو کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کام ہوتا نہیں ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اس کے کام کو کر دے۔ کوئی بھی کام، چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کا کام کر دے۔ دنیا میں، محلوں میں بہت سے لوگ ایسے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہوتا نہیں ہے، وہ جاننے والا آدمی قریب سے گزر جاتا ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نیک عمل یہ ہے کہ تجھے پتہ ہے تو اس کو بتا دے، یہ ایسے ایسے اخرق کا کام کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر پھر سوال کر دیا کہ اگر وہ خود ہی اخرق ہو، خود ہی اسے کوئی کام ڈھنگ کا نہیں آتا ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، تو دوسرے سے کیسے کرے گا؟ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا
اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے کوئی نیکی چھوڑے گا بھی کہ نہیں؟ کوئی نیکی کا کام اسے کرنے بھی دے گا کہ نہیں؟ ہر کام میں جو ہے وہ نہ کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی کے لیے نیکی چھوڑے گا بھی کہ نہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 5ویں درجے پر ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو پہلے سارے کام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اذیت سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہر مسلمان دوسرے کو اذیت کے در پہ ہے۔ جس کو تھوڑا اقتدار مل گیا، تھوڑا مال مل گیا، تھوڑی عزت مل گئی، وہ دوسرے کو ایذا پہنچانے سے، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اور بہت سی حدیث ہیں، ہمسایوں کو اذیت مت پہنچاؤ۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب جو ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے سوال کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ڈانٹ پلائی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا جو میں اہمیت کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ نے یہ 5 باتیں ارشاد فرما دی، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ لیسیر کلہ، یا رسول اللہ یہ تو سارے کے سارے کام آسان ہیں، سارے کے سارے کام آسان ہیں۔ اب ما و شما اگر ان کاموں کو دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ تو دنیا کے سب سے مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کا اور ہمارا تناسب یہی ہے۔ ان سارے کاموں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تو یا رسول اللہ سارے کام آسان ہیں، ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو آخر میں عرض کرتا ہوں، ٹائم بھی ختم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خصلتیں جو میں نے تیرے سامنے بیان کی ہیں، 5 خصلتیں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خصلتیں جو ہیں ان میں سے ایک ایک خصلت ایسی ہے، ایک ایک کام ایسا ہے، ایک ایک عادت ایسی ہے، اگر کوئی آدمی صاحب ایمان اللہ کی رضا کے لیے ان کو اختیار کرے گا، شرط ساتھ رکھیے، ایک صاحب ایمان ہو اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ خصلت اس آدمی کو نہیں چھوڑے گی، اس کے ساتھ سے جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اس کے ساتھ چمٹ جائے۔ یہ وہ خصلتیں اور عادتیں ہیں جن کو ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں، ان کو نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ متروکہ سنتیں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والحمد والنعمة لك والعز لا شريك